حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کووڈ کے نام پر کس طرح بیوی کو قتل کر دیا گیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملے کی باتیں آ رہی ہیں۔ آن لائن کس طرح اس وقت گھپلا چل رہا ہے، آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ مرکزی کابینہ میں توسیع کے بعد بنگال میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے اور خانہ جنگی شروع ہوئی ہے۔ بی جے پی میں عراق میں امریکی فوج کی زیر استعمال ایک فوجی ایئر بیس پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں، تو ترکی قطر ایئر فورس کو پائلٹس کی تربیت کرے گا، اس طرح کا خبریں آ رہی ہیں۔ کویت میں حکومت پر انگلی اٹھانے کی سزا، شاعر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دبئی میں زوردار دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ اور اس کے علاوہ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے، نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، جو احباب پہلے دن کرنا چاہتے ہیں فوری طور پر اپنے نام درج کروائیں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں کہ یو پی میں کس طرح سے بی جے پی آپس میں مڑ بھیڑ ہو گئی ہے۔ یہ ویڈیو زیادہ چلا کر کے نہ دکھائیں، روک روک کر کے دکھائیں کہ یہ دراصل بلند شہر کی یہ ویڈیو ہے اور یہاں پر نامزدگی کے دوران میں یہ بی جے پی کے ایک ہی پارٹی کے دو گروہوں میں جو حملے ہوئے ہیں، وہ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اور اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی پارٹی مانتے ہیں، ان کے کارکنان کی یہ حالات ہیں کہ ایک جگہ پر جہاں پر نامزدگی کا پرچہ داخل کرنے گئے تھے، تو وہاں پر دو دھڑے ایک ہی پارٹی کے آپس میں اس قدر بھڑ گئے کہ جو ہے پولیس بھی ان کو بچانے میں اور ان کو جو ہے دور کرنے میں ناکام رہی۔ اب دیکھیں پولیس کس پر حملہ کر رہی ہے، دو بھیڑ کس پر حملے کر رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہر طرف جو ہے ایک دوسرے پر حملے کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، یو پی کے بلند شہر کی بتائی جا رہی ہے اور بی جے پی کا آپسی جھگڑا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ آن لائن اس وقت بہت ہی زیادہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، بنگلورو سے آ رہی یہ خبر ہے کہ پاور بینک اور سن فیکٹری کے نام سے ایک آن لائن موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے کروڑوں روپے کی لوٹ مچانے والے ایک میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کا جو اہم ترین ملزم ہے اس کی بیوی ملک چین سے تعلق رکھنے والی ہے۔ جی ہاں، کیرلا سے تعلق رکھنے والا انس احمد جو اہم ملزم ہے وہ، اور پھر اس کی بیوی چینا کی جو ہے وہ شہریت رکھتی ہے، اور اس کو جو ہے اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 44,000 روپے ان سے جو ہے اس وقت پوری طرح سے ضبط بھی کر لیے گئے ہیں، اور کروڑوں روپے کا انہوں نے الگ الگ گوگل پلے اسٹور سے جو ہے ان کے ایک ایپ بنا کر کے وہاں سے لوٹنے کی کوششیں ہو رہی تھی الگ الگ ناموں سے۔ تو ناظرین گرامی اس سلسلے میں 11 افراد کو گرفتار کرنے کی بھی خبر آ رہی ہے، جس میں سے تمام لوگ جو ہے سافٹ ویئر انجینئر تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی مہارت کو اور اپنی صلاحیت کو اس طرح آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹنے میں لگائے ہیں۔ تو ناظرین گرامی اس طرح کی بہت ساری اس وقت فیک اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو کبھی کبھی موبائل کے میسیجز میں بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی آپ کو جو ہے الگ الگ جو ہے انعامات حاصل کرنے کے سلسلے میں آتا ہے، کبھی کبھی آپ کو آفر دیے جائیں گی اس طرح سے آتا ہے، کبھی جو ہے بینک کا نام استعمال کر کے آتا ہے کہ اس کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ سارے وہ ہتھیا یا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا پرسنل ڈاٹا یا تو لیتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ سے ساری چیزیں جو ہے جو آپ کے پرسنل ڈاٹا میں ہوتے ہیں اس کو لے کر کے جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہوتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے لگاتار ان معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ممبئی میں بہت بڑے راکٹ کا جو ہے پردہ فاش کیا گیا تھا، دہلی پولیس اور کرائم برانچ کی جانب سے، سی بی آئی کی جانب سے، انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے، آئی بی کی جانب سے، ای ڈی کی جانب سے۔ تو لہٰذا جو ہے اگر اس طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی میلز آپ کے جو ہے میل کے ایڈریس میں آتے ہیں، یا پھر آپ کے موبائل کے واٹس ایپ کے ذریعے سے آتے ہیں، یا دیگر ان تمام چیزوں پہ جو ہے کسی بھی طرح کی کلک کر کے اس طرح کے اپلیکیشنس آپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے 100 بار اس پر سوچنا چاہیے کہ آخر ہے کیا۔
بغیر ناظرین گرامی آئیے، کووڈ کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اپنے جرائم کو بھی انجام دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے قتل کر کے جو ہے کووڈ کی طرح اس لاش کو جو دفنایا گیا، اس کے بعد جو ہے جلایا گیا، اس کے بعد جو ہے پولیس نے اس کو دھر لیا۔ یہ خبریں ہم نے پرائم ٹائم میں لگائی تھی۔ ایک اور خبر جو اس وقت آ رہی ہے حیدرآباد سے، وہ یہ ہے کہ کووڈ-19 کے آڑ میں بیوی کا قتل کرنے والے شوہر نے پولیس کی پوچھ تاچھ میں مزید حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ جہاں ملزم نے بیوی کے خوبصورت ہونے پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا تھا۔ شادی کے بعد ضلع نلگنڈا سے منستھلی پورم منتقل ہونے والا جوڑا وجے نائک اور 21 سالہ کویتا خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بیوی کی خوبصورتی کی تعریفوں کے پل باندھنے والے وجے نائک کو بیوی کی خوبصورتی نے شک و شبہ میں ڈال دیا تھا اور اس کی خوبصورتی کا اسے خوف ہو گیا۔ کویتا کا فون پر بات کرنا اسے مزید مشکوک بنا دیا اور اس نے اس خوبصورتی کو ختم کرنے کے لیے بیوی کا قتل کر دیا اور پھر کووڈ-19 کا سہارا لیتے ہوئے اس کے آخری رسومات بھی انجام دی تھی۔ تاہم کویتا کے مائکے والوں کی شبہ نے پولیس کو جگایا اور حقیقت منظر عام پر آئی۔ پولیس نے گزشتہ روز ہی وجے نائک کو گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے ہم مقامی میڈیا میں یہ خبر بہت زیادہ سرخیوں میں بنی رہی کہ کس طرح سے جو ہے شک و شبہ کی وجہ سے خوبصورت بیوی کو مار دیتا ہے اور کووڈ-19 کے آڑ لے کر کے جو ہے اس کو جلا بھی دیتا ہے، اس کے آخری رسوم بھی ادا کر دیتا ہے۔ اگر والدین کو شک نہ ہوتا لڑکی کے تو جو یہ معاملہ کووڈ-19 میں دبا دیا جاتا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جرائم پیشہ لوگوں نے کووڈ-19 کا اس انداز سے بھی سہارا لیا ہے۔ آئیے آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ خبر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب پر ناکام قاتلانہ حملے کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ دوسری بار ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے، الگ طرح کی خبریں بریکنگ نیوز کے طور پر چلائی جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، ذرائع کے مطابق آج صبح فجر کی نماز کے بعد ایک نامعلوم شخص حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کے لیے آیا اور اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ تاہم موقع پر موجود افراد نے حملہ آور کو فوراً پکڑ لیا۔ خوش قسمتی سے مفتی تقی عثمانی حملے میں محفوظ رہے۔ دوسری جانب ایس ایس پی کورنگی شاہجہاں خان کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص نے بعد نماز فجر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے علیحدگی میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور دعویٰ کیا کہ گھریلو مسئلے کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب محافظ نے اس شخص کو تلاشی لی تو جیب سے چاقو نکل آیا۔ جیب سے چاقو برآمد ہونے پر محافظ نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا اور زیر حراست مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین یاد رہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مارچ 2019 میں بھی کراچی کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے قافلے کو نامعلوم ملزمان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب محفوظ رہے، تاہم ان کے گارڈ سمیت ڈرائیور جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ گاڑی میں سوار مولانا شہاب سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، یہ دوسری مرتبہ ہے جو بر صغیر کی ایک اہم ترین عالمی علمی صلاحیت علمی شخصیت پر جو ہے اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے لگاتار اس سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کس طرح سے جو ہے ان سے دشمنی کی جا رہی ہے، ان پر حملے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں الگ الگ طرز سے۔ بلکہ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مرکزی کابینہ میں توسیع کا بنگال پر اثر نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بی جے پی کی سمترا خان نے بغاوت کا پرچم بلند کر دیا ہے۔ جی ہاں، مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے بعد سے ہی بی جے پی میں انتشار کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سمترا خان نے مرکزی کابینہ میں شامل نہ کیے جانے کے بعد بنگال بی جے پی یوتھ فرنٹ کے صدر سے استعفیٰ دیتے ہوئے ریاستی صدر دلیپ گھوش اور اسمبلی میں اپوزیشن شوبھندو ادھیکاری کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں دہلی قیادت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سمترا خان نے کہا کہ وہ نریندر مودی کو دیکھ کر بی جے پی میں آئے تھے، مگر اب یہاں کچھ لوگ خود کو ہی پارٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے شوبھندو ادھیکاری کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہلی بار بار جا کر پارٹی قیادت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے شوبھندو ادھیکاری سے متعلق کہا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی قیادت میں سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اسے حالات میں وہ یوتھ فرنٹ کی قیادت نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عہدے دیے نہ دیے جانے کی وجہ سے سیاسی پارٹیوں میں ددبدلی کا کام تو جاری رہتا ہے۔ کہ ناظرین گرامی، یہ تو اس وقت ابتدا ہے، اب اگلے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جو ہے کابینہ میں رد و بدل کی وجہ سے بی جے پی میں پھوٹ پڑتی یا خانہ جنگی ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، عراق سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکی فوج کے زیر استعمال عین الاسد ایئر بیس پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے، جس میں 2 فوجی زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، عراق میں امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ترجمان کرنل وین ماروٹو نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ آج مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12:35 پر عین الاسد ایئر بیس پر 14 راکٹ گرے ہیں۔ حملے کے وقت حفاظتی دفاعی اقدامات کو فعال کر دیا گیا تھا۔ ہنوز اس حملے میں 3 افراد معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں اور اس سے ہونے والے نقصان کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں اس راکٹ حملے میں 2 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا کہ واقعے کی مزید تفصیل دستیاب ہونے پر جاری کی جائے گی۔ فوری طور پر کسی گروپ نے اس راکٹ حملے کی ذمہ داری تو قبول نہیں کیا۔ انبار میں اس راکٹ باری کی سے چند قبل عراق کے شمالی شہر اربیل کے ہوائی اڈے کو بارود سے لدے ایک ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ کرد سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ہوائی اڈے پر واقع امریکی بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح عراق میں جہاں جہاں بھی اس وقت امریکی کے حوالے سے جو الگ الگ طرح اس کی استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں اس کو لگاتار جو ہے حملے ہوتے رہے ہیں اور نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اب یہ تازہ معاملہ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ ترکی اس وقت جو ہے قطر کے ہوا بازوں کو تربیت دے گا۔ اطلاعات کے مطابق ترکی میں اپنے ہوا بازوں اور فضائیہ کی دیگر ارکان کی تربیت کی غرض سے قطر اپنی فضائیہ کے جو 250 ارکان، 12 رافیل لڑاکے جہاز کے علاوہ 9 میراج 2000 طیارے اور 4 C-17 گلوب ماسٹر مال بردار ہوائی جہاز 5 سال کے لیے ترکی بھیجے گا۔ ترکی کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق مارچ 2020 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت قطر کل 36 طیارے 5 سال کی مدت کے لیے ترکی بھیج سکتا ہے۔ اس میں 1 سال کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس تعیناتی سے قطر کی فضائیہ کو ترکی کی فضائی حدود اور ہوائی اڈے استعمال کرتے ہوئے ترک فضائیہ سے تربیت اور تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ معاہدے کے تحت ترکی فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکورٹی کے لیے کوئک ریسپانس فورس بھی قطر میں تعینات کرے گا۔ اس پہلے سے طے شدہ معاہدے اور اب عمل درآمد کی اطلاع سامنے آنے پر یونان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ یونان نے چند ماہ پہلے فرانس سے رافیل لڑاکا طیارے حاصل کیے ہیں۔ تو بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے قطر اور ترکی میں دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسری کا تعاون دیکھنے کے بعد یہ خبر اس وقت سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین، کویت میں حکومت پر انگلی اٹھانے کی ایک شاعر کو سزا ملی ہے اور وہ ہے گرفتاری۔ جی ہاں ناظرین گرامی، کویت کے ایک شاعر نے حکومت پر آئین کی خلاف ورزی کرنے اور پارلیمان کے خلاف بات کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ کویت میں شاہی خاندان پر نکتہ چینی ایک مجرمانہ فعل مانا جاتا ہے۔ کویت کے ایک معروف شاعر اور سیاسی کارکن جمال السائر کے اہل خانہ نے بتایا کہ حکومت نے ٹویٹر پر جعلی خبریں پھیلانے کے الزام میں انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ 70 سالہ عربی شاعر کو ملک میں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ ان کی گرفتاری پر لوگوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن خلیجی اور عرب ممالک کا کچھ ایسا ہی حال ہے کہ وہاں پر جب کبھی آپ شہنشاہوں پر، شہزادوں پر کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے جیل کی سزا کاٹنی ہوتی ہے۔ ایسا حال یہاں پر ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ناظرین، دبئی سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے اور جبل علی پورٹ پر لگر انداز جہاز میں آگ لگ گئی ہے۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں بدھ کی شب ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ دبئی کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اس دھماکے کی آواز سننے کی اطلاع دی ہے۔ امارت دبئی کے میڈیا دفتر نے ایک ٹویٹ دھماکے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے جبل علی پورٹ پر لنگر انداز ایک جہاز پر لدے کنٹینر میں آگ لگ گئی ہے اور ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ وجہ کیا ہے، اس پر کس طرح دھماکہ ہوا، کیوں کر کے آگ لگی۔ سوشل میڈیا پر بعض غیر مصدقہ ویڈیو شیئر کی گئی ہیں۔ ان میں جبل علی بندرگاہ کے نزدیک زوردار دھماکے کے بعد آگ کے شعلے اور دھواں بلند ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دبئی میں سنی گئی دھماکے کی آواز جبل علی پورٹ پر لگر انداز جہاز سے آئی ہے۔ اماراتی علاقے میرینا کے 4 مکینوں نے دھماکے کی زوردار آواز سننے کی اطلاع دی اور کہا کہ اس سے ان کے مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے ممبئی میں۔ اب کیوں ہوا، کیا کچھ ہوا، یہ سب وہاں کی حکومت کی جانب سے تفصیلات فراہم کرنے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ بغیر ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی